کیونکہ جو بھی عقیدہ ہے، یہ غور سے سننا، پوری کائنات میں جو بھی عقیدہ ہے اسلام کے علاوہ، اس کی بنیاد خوف ہے۔ ہر کسی نے ڈر کے اللہ کو چھوڑا اور کسی سے ڈر کے اس کے سامنے جھک گیا۔ مثال دے دیتا ہوں، کسی بستی میں سانپ گھس گیا، اس نے بندے کو مار دیا، وہ مردے کے وارث پنڈت کے پاس پہنچے، یہ سانپ نے کیا کیا؟ ہمارا بندہ مار دیا۔ مولوی جاہل تھا ہندوؤں کا، اس نے فوراً چکر دیا، اس نے کہا دیکھو موت دی ہے نا اس نے، زندگی بھی یہی دیتا ہے، کیسے بچیں؟ کہا اس کی پوجا کرو، معافی مانگو اس سے، خوش کر دو اسے تاکہ کچھ نہ کہے۔ انہوں نے ناگ کو دیوتا مان دیا۔ سنتے ہو نا، ناگ دیوتا۔ یہ سانپ سے ڈرے ہوئے لوگ، انہوں نے سانپ کو اپنا خدا مان لیا۔ سورج کو گہن لگا، بندے ڈر گئے، کہا یہ گر جائے گا، ناراض ہو گیا، کہا معافی مانگو، انہوں نے پوجا شروع کر دی، کچھ نہ کہے۔ ستارہ ٹوٹ کے گرا، تاج وہاں گرا ہے، کل تمہارے اوپر گرے گا، کیسے بچیں؟ کہا پوجا کرو۔ دریا میں فلڈ آ گیا، بستیاں ویران ہو گئیں، کھیت اجڑ گئے۔ اگلے سال پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا۔ پنڈتوں نے کہا بھائی یہی ہے زندگی دینے والی ماں گنگا، اسے اماں کو، تاکہ کچھ نہ کہے۔ وہ بیچارے اماں اماں کہہ کے سامنے آ گئے، گنگا میاں، گنگا میاں۔ میں جا رہا تھا ہندوستان میں ٹرین کے اندر، دیکھا سارے ہندو کھڑے ہو گئے اور یوں کرنے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نیچے ان کی اماں آ گئی۔ میں نے کہا اماں تو مر گئی ہوگی۔ نہیں، نیچے پل ہے، نیچے برج ہے، اس کے نیچے اماں ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو دریا بہ رہا، میں نے کہا یہ اماں ہے؟ یہ دریا ہے، گنگا میاں، نہا لو تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے بندہ، یہ اماں ہے۔ میں نے ایک ہندو سے پوچھا، میں نے کہا اس میں تو فلڈ نہیں آتا ہوگا؟ ان کا کیوں؟ میں نے کہا ارد گرد رہتے ہیں اس کے بچے، یہ اپنے بچوں کو تو نہیں مارتی ہوگی؟ انہوں نے کہا صاحب ہے تو اماں، جب تک گھر میں رہے سکون رہتا ہے، گھر سے باہر نکل آئے اپنے ہی بچوں کو مار دیتی۔ بنی بنائی ماؤں کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ اب انسان کے اس مرحلہ فکر پر توجہ سے سنیے کہ کتنے جھوٹے عقیدے بنے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اوپر سے پتھر گرے، اللہ بھی ناراض ہو گیا، پتھروں کی پوجا کرو۔ انسان نے کنکر کو شنکر مان لیا کہ معبود ہے، اسی کی پوجا کرو۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا بت خدا ہے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا سانپ خدا ہے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا سورج خدا ہے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا انسان خدا ہے۔ عیسیٰ کے سامنے جھک گئے کہ یہ ہے معبود، یہ ہے خدا۔ اب یہ پھر سن لیجئے، اللہ کو چھوڑا، پتھر کے سامنے جھک گئے، کہنے لگے پتھر خدا ہے۔ اللہ کو چھوڑا، سانپ کے سامنے جھک گئے، کہنے لگے اجدر خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ تو ہر ایک نے عقیدہ بنایا، ڈراؤ اور منواؤ۔ اسلام نے کہا نہیں، پہلے منواؤ پھر ڈراؤ۔ اسلام میں بھی ڈر ہے، اسلام ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو۔ باقی تقریروں میں اس میں بھی تشریح ہوگی۔ ایک بندے نے کہا جی میں تو بڑا ڈرتا ہوں اللہ میاں سے، میں تو اس کے ڈر سے کبھی مسجد میں بھی نہیں گیا، کیونکہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے کہا اسے ڈرنا چاہیے۔ یہ ڈر نہیں اللہ کا، یہ مذاق ہے توحید کا۔ تم نے توحید ملا سے لی ہے، مولا سے نہیں لی۔ علی شریفوں کا امام ہے، بدماشوں کا امام نہیں ہے۔ علی اس دن بھی مسجد میں گیا جس دن علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے۔ علی کو مسجد سے اتنا پیار ہے، ورنہ کہہ دیتے کہ آج کی نماز گھر پڑھ لیتا ہوں، کہا قتل ہو سکتا ہوں، مسجد نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، اسلام کہتا ہے پہلے
مانو پھر ڈرو. جاؤ علی دعوت دو. 40 بندے اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہیں گوشت کھلایا، دودھ پلایا، رج کے کھا لیا. انہیں کھا کے فارغ ہوئے. رسول تقریر کے لیے اٹھے. مجمع میں بیٹھا ہوا تھا ابو لہب. اس کا تعارف بھی کراتا جاؤں. آگ کا باپ. لہب کہتے ہیں شولوں کو. ابو لہب شولوں کا باپ. سرخ انگاروں کی طرح اس کی گالیں تھیں. سیدوں کے پورے گھرانے میں یہ اکلوتا بدماش ہے. اور یہ واحد کافر ہے جس کا نام لے کر خدا نے قرآن میں مذمت کی. ساروں کو چھوڑ دیا، اس کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. میں کہتا ہوں معبود باقیوں کو چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی چھوڑ دے. اب آدھے اگر شریف گھر میں کوئی ایک بدماش نکل آئے تو وہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اس کا نام علیحدہ سے لکھ دیا کہ ایک ہی کافر تھا. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ تو اب لیے دیے رشتوں پہ فخر نہ کرنا. یہاں چچا بھی نالائق نکلے تو بے شمار ہو جاتا ہے. اب اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ایسا سیدہ نو پہن دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ لطیف بھٹائی کے خدا درجات بلند کرے. روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ امام زمانہ کے 313 میں شامل ہو. حضرت شاہ لطیف بھٹائی سرکار فرماتے ہیں ڈے نیانی تخت تاڑے ہو تو جیو کنجر کے ہوا. جسے ترجمہ سمجھ نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین. جاؤ یا علی بلاؤ دعوت پر. کھانا کھایا، دودھ پیا، فٹ ہو گئے. اور اتنے میں رسول تقریر کے لیے اٹھے. مجمع میں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا. اس کی تقریر نہیں سننی، چلا باہر. قریب تھا کہ رسول کا دل ٹوٹ جائے. محافظ رسول اٹھا. اس فکرے پر توجہ چاہتا ہوں ہر بندے کی. حضرت ابو طالب اٹھا اور اٹھتے ہی جاتے ہوئے مجمع سے کہا جس کا دل چاہتا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. یہ ہے سید العرب، یہ ہے علی کا باپ. جس نے جانا ہے چلا جائے، دعوت کل پھر ہوگی. شریفوں کو بریکیں لگ گئی. انہوں نے ایک آدمی بیچ میں سے بھیجا، وہ کال کا ٹائم پوچھ کے اگلے دن پھر بلایا. مشرک پھر آ گئے. کافر اور مشرک کی ایک پہچان ہمیشہ یاد رکھنا، یہ لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا. اس نے جب بھی اڑی کی ہے تقریر پہ اڑی کی ہے. دوسرے دن آئے، پھر کھایا پیا موج اڑائی. رسول تقریر کے لیے اٹھے تو پھر ابو لہب کھڑا ہوا. اٹھو تقریر نہیں سننی، چلو. اب یہاں پہ رک کے پڑھ لکھے حضرات سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ابو لہب کو کس نے بتا دیا تھا کہ رسول کیا کہنے والے ہیں؟ تقریر سن کے درمیان میں اٹھ جانا سمجھ میں آتا ہے. ابھی تو رسول پہلی تقریر کر رہے ہیں. اس سے پہلے قبلہ رسول نے کوئی تقریر کی ہی نہیں. کیسے پتا چلا؟ یہ سوال ہے. کیسے پتا چلا؟ یہ تقریر سے پہلے بائیکاٹ کر کے کیوں چلا جاتا تھا؟ اتنا سیکرٹ مشن. یہ کسی صحافی کی پریس کانفرنس نہیں تھی، کسی لیڈر کی پریس کانفرنس نہیں تھی جسے پہلے سے لکھ کر عوام میں تقسیم کر دیا گیا ہو کہ اب حضور یہ فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے. ابھی ترجمان وحی نے گفتگو کرنی ہے اور یہ پہلے ہی اٹھ کے چلا گیا. تب ایک فکرہ یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بھی ولی ہیں. جیسے اللہ اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑتا ویسے شیطان اپنے ولیوں کو نہیں چھوڑتا. اس نے اپنے ولی کو پہلے بتا دیا کہ محمد کیا کہنے والے ہیں. ابھی بولے نہیں تھے، یہ بائیکاٹ کر گیا. ابراہیم کافر چچا کے ساتھ رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا.
یوسف کافروں کے ساتھ رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ موسیٰ فرعون کے گھر رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ تو جب رحمان یہ پکارتا ہے، دیکھ یہ ہے میرے بندے، برا ماحول انہیں خراب نہیں کر سکا، تو کچھ نام تو شیطان بھی لیتا ہے کہ اگر تیرے اچھوں کو میرے بروں کا ماحول خراب نہیں کر سکا تو میرے بروں کو تیرے اچھوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں کر سکا۔